السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو ایک اہم موضوع کے متعلق چل رہی ہے، جنت سے محروم کر دینے والے اعمال۔ پچھلے ویڈیو میں اس ضمن میں کچھ باتیں ہوئی تھی، تو ناظرین آئیے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے مزید کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے انسان جنت سے دور ہو جائیں گے، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے متعلق سوال کیا گیا، ایسے اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا جس کے ذریعے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایسے اعمال کے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کیا جس اعمال کی بنیاد پر اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفم والفرج، قیامت کے دن اکثر لوگ جہنم میں جس اعمال کی بنیاد پر سب سے زیادہ جائیں گے وہ ہے زبان کی غلط استعمال کرنا اور شرمگاہ کی غلط استعمال کرنا۔ زبان کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن اکثر لوگ جہنم کا شکار بنیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے اس زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ناظرین، کہ زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں اکثر لوگ جائیں گے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے ایک انسان کو جنت بھی دلا سکتی ہے، اس زبان کے ذریعے انسان کو جہنم سے محروم بھی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے کہ زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، زبان سے غلط باتیں نہیں نکالنی ہے، زبان سے فحش گوئی لغو باتیں نہیں کرنی ہے۔ آج اکثر لوگ زبان سے غلط باتیں استعمال کرتے ہیں، غلط باتیں نکالتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی زبان کے ذریعے، اور ان کو احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں، جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، ان تمام الفاظوں کو، تمام باتیں کو اللہ رب العالمین اس سے ریکارڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ فرشتہ ان تمام باتوں کو لکھتا ہے، رجسٹر میں نوٹ کرتا ہے، اور ان کی ایک ایک باتیں فرشتے لکھتے ہیں، چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، تمام باتوں کو لکھتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، انسان کی زبان سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں ان تمام باتوں کو نگہبان فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں اور تمام باتوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک ایک باتیں آپ کو دکھلا دی جائے گی، ایک ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ دنیا میں آپ نے فلاں کو گالی دیا تھا، دنیا میں فلاں کو آپ نے برا بھلا کہا تھا، فلاں کو آپ نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہوگی اور کل قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو کامیابی چاہیے، اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو زبان کو کنٹرول کیجئے، زبان کو غلط استعمال سے اجتناب کیجئے۔ زبان کو غلط استعمال کرنے سے آپ
پرہیز کیجئے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم اپنی زبان سے نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچائے ہیں، اپنی زبان سے نہ جانے کتنے کو ہم نے ٹھیس پہنچائے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان کو کنٹرول کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور ایک مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان وہ ہے، سچے معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر آپ کی زبان سے آپ کے پڑوسی والے، آپ کی زبان سے آپ کے دوسرے لوگ، آپ کے گھر والے یا دوسرے کوئی لوگ اگر آپ کی زبان سے محفوظ ہے اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہے تو آپ پکے سچے مسلمان ہیں۔ ورنہ اگر آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی غلط زبانی سے اگر کسی کو پڑوسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو گویا کہ آپ سچے معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان سے لوگوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تو یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے انسان جنت سے محروم ہو جائیں گے اور اکثر لوگ جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، تو آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے مزید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔